اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو نوع سابع میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے موارد، کچھ ایسے عربی کے بولنے کے طریقے ہوتے ہیں جہاں پر جملے کا فعلیہ ہونا ضروری ہے، اور کچھ ایسے ہیں جہاں پر جملے کا اسمیہ ہونا ضروری ہے۔ فعلیہ والے موارد آپ کل پڑھ چکے، آج جملہ اسمیہ کے موارد آپ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ جملہ اسمیہ کے موارد پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں ان میں سے صرف ہم دو ہی آپ کو جملے بتاتے ہیں، دو ہی مورد بتاتے ہیں، کوئی زیادہ لمبے چوڑے مورد نہیں ہے۔ ایک ہے اذا فجائیہ کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہوتا، اور دوسرا لیتما کے بعد بھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ اتفاقی اور اجماعی فیصلہ ہے؟ کہتے نہیں، صحیح نظریہ یہ ہے، یعنی صحیح کے مقابلے میں کچھ اور نظریے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے بعد جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح نظریے کے مطابق ان دو لفظ کے بعد جو ہے کیا ہے، جملہ اسمیہ ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم قانون بتا کے پھر اس میں جو تھوڑے بہت اشتباہات ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ ہم نے گویا کہ کل والی بات کے ساتھ ساتھ دو باتیں آپ کو بتائیں کہ جملہ فعلیہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کچھ ایسے ہم آپ کو مثال دیں گے جہاں پر جملہ فعلیہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو لوگ اشتباہ سے بچنا چاہتے ہیں وہ تو کوئی توجیہ کر کے اس کو جملہ فعلیہ بنا دیں گے، مثلا کسی فعل کو تقدیر میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ جو غلطیوں کی پرواہ نہیں کرتے، دو مرتبہ بھی فعل ہوئے تو بھی مونچھ میں وہی تیل لگا ہوا ہے، ان کو تو پرواہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہیں گے ٹھیک ہے چلنے دو۔ تو بہرحال ان لوگوں کی ایک بات ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، میں ایک مثال دوں گا، باقی ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ فعل شرط جو ہے کیا ہے، یہ جملہ شرطیہ اور جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ان شرطیہ ہے امرأۃ خافت، اگر آپ امرأۃ کو مبتدا بنائیں کسی طریقے سے، خافت کو اس کی خبر بنا دیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جملہ فعلیہ تو نہیں ہوگا، یہ تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ خوب، تو نتیجے میں کہتے ہیں کہ اس میں یہ اشتباہ کہ جس کا ایک صفحہ پڑھیں گے، تین چار اور بھی مثال دیتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر اذا فجائیہ کے بعد اور لیتما کے بعد کیا ہونا چاہیے، جملہ اسمیہ، لیکن اس میں بھی پھر انہوں نے وہ ہم کیا ہے، مثلا خرج تو فَإِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُ أَمْرٌ، آپ کہیں گے صحیح اذا کے بعد اسم تو ہے، ہم کہتے ہیں اسم یا فعل کی باتیں، ہم نے پورے جملے کی بات کی۔ اگر زید کو آپ فرض کریں فاعل مقدم و مانتے ہیں یضرب کا، تو نتیجے میں اذا کے بعد کیا ہو جائے گا، اگر زید کو فاعل مقدم مانتے ہیں فعلیہ ہو جائے گا۔ بھائی یہ تو آپ کا نظریہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ یا اگر ہم باب اشتغال مانیں، فرض کریں، تو باب اشتغال میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو فعل بعد میں ذکر ہوتا ہے اسم کے بعد، وہ تفسیر کرتا ہے کس کی، ایک فعل کی، تو مفسر بعد میں ہوتا ہے، مفسر پہلے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اذا کے بعد اگر ہم مفسر کو فعل مانیں تو بھی پھر اعتراض وہی ہو جائے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ اذا کے بعد جملہ اسمیہ ہوگا، جبکہ یہ تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو عبارت پہ توجہ کریں۔ وَمِنَ الثَّانِي، دوسرا مورد جہاں پر جملہ اسمیہ کو آنا چاہیے، الجملۃ بعد اذا الفجائیہ، وہ جملہ جو اذا فجائیہ کے بعد آتا ہے، ولیتما، اور وہ جملہ جو لیتما کے بعد آتا ہے وہ کیا ہوگا بیٹا، جملہ اسمیہ ہوگا۔ الصحیح فیہما، فیہما کی ضمیر جائے گی اذا اور لیتما، یعنی لیتما اور اذا میں صحیح نظریہ یہی ہے۔ وَمِنَ الْوَهْمِ فِي الْأَوَّلِ، اب چلتے ہیں
غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کہتے ہیں اول آج کے درس کا اول نہیں بلکہ کل وہ ہم پڑھ چکے کہ جہاں پر جملے فعلیہ ہونا چاہیے اس میں وہ ہم ہوا ہے ان یقول کہنا. میں کہنا کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں کہ ان تعویل مصدر میں لے جائے گا. کہنا من اس مولوی کا لا یذهب الی قول الاخفش والکوفیین جو اخفش اور کوفیون کے قول کی طرف نہیں جاتا یعنی ان کی تقلید نہیں کرتا. اگر ان کی تقلید کرے گا پھر تو یہ اشکال لازم نہیں آئے گا کیونکہ کوفے والے اور اخفش صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ان موارد میں جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. پھر تو اعتراض نہیں ہوگا. اعتراض تب ہوگا جب ہم کہیں کہ یہاں پر جملے فعلیہ کو آنا چاہیے. فی نحوے نحو کے لفظ نے جو ہے بالکل اندر ٹھنڈا کر دیا یعنی اس قسم کی مثال میں وَإِنْ امْرَأَةٌ خافت انہیں شرطیہ امرأۃ خافت یہ اس کے بعد آیا ہے. ٹھیک. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ یہاں پر بھی ان کے بعد أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ یہ جملہ اسمیہ آیا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اور یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے اذا کے بعد کیا آیا ہے وہ جملہ شرطیہ آیا ہے جبکہ یہ اذا فجائیہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے اس کے بعد تو جملہ اسمیہ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں اذا فجائیہ ہو پھر تو اس سماع انشقت میں کوئی قانونی اعتراض نہیں بلکہ قانون کے مطابق ہے. اگر ہم اذا کو فجائیہ نہ مانے شرطیہ مانے تو یہ قانون کے خلاف ہو جائے گی. ان المرفوع مبتدأ کیا کہتے ہیں مرفوع جو ہے مبتدا ہے یعنی پہلی مثال میں امرأۃ دوسری مثال میں احد اور تیسری مثال میں سماع. وذالک خطأ کہتے ہیں کہ ان مرفوعات کو مبتدا کہنا یہ جو ہے کیا ہے غلطی ہے. کیوں؟ لأنہ خلاف قول من اعتمد علیہم اس لیے کہ اس کو مبتدا کہنا ٹھیک ہے یہ خلاف ہے کس کے قول من اعتمد علیہم اس قول کے خلاف جس پر اس نے اعتماد کیا ہے. یعنی وہ لوگ تو کہتے ہیں فعلیہ ہونے چاہیے. اب اس کو مبتدا مان کر گویا کہ ان کے اعتماد کے مطابق آپ نہیں ہیں. وَإِنَّمَا قَالَهُ سَهْوًا اچھا بھائی یہ لوگ جب اخفش کی بھی تقلید نہیں کرتے کوفے والوں کی بھی تقلید نہیں کرتے تو پھر اس نے مبتدا کیسے کہہ دیا؟ وَإِنَّمَا قَالَهُ سَهْوًا یہ اشتبان اس کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا. وَأَمَّا اِذَا قَالَ ذَلِكَ الْأَخْفَشُ وَالْكُوفِي ہاں اگر اخفش اور کوفی کہیں ذالک مبتدا والی بات فَلَا يُؤَدُّ ذَلِكَ الْإِعْرَابُ خَطًا تو پھر ان کے مطابق اس اعراب کو یعنی مبتدا کے عنوان سے خطا نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو جملے فعلیہ کو شرط نہیں مانتے ہیں. لأن هذا مذهب ذهبوا إليه ولم يقولوا سهوا لأن هذا یعنی یہاں پر مبتدا کا آنا یہ جو ہے مذہب ہے نظریہ ہے ذهبوا إليه جس کی طرف اخفش اور کوفی گئے ہیں. ولم يقولوا سهوا عن قاعدة اور وہ اس کو قاعدے کے خلاف سہو اور غلط مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک. اب ہم پوچھتے ہیں مصنف صاحب سے آپ کی نظر کے نعم الصواب خلاف قولہم بأصل المسئلہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ ہم ان کے قول کے خلاف ہیں اصل مسئلہ میں یعنی جواب شرط میں ہم مبتدا کو تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں. وَأَجَازُ أَن يَكُونَ الْمَرْفُوعُ مَحْمُولًا عَلَى إِضْمَارِ فعل اچھا وہ نحوی جو کہتے ہیں کہ ان کے بعد یا یوں کہیں جملے شرطیہ فعل ہونا چاہیے تو پھر وہ جواب کیا دیں گے؟ قرآن کی آیات ہیں تو پھر آپ اس کو جملے فعلیہ بنا کے دیں. کہتے ہیں انہوں نے اجازت دی ہے کہ یہ جو مرفوع ہے اس کو حمل کیا جائے گا کس پر؟ علی اضمار فعل ایک فعل کو تقدیر میں رکھنے پر. کما یقول الجمہور جیسے کہ جمہور بھی ہی کہتا ہے. وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ وَجْهًا ثَالِثًا کوفے والوں نے پھر ایک تیسری روش کو بھی بیان کیا ہے وہ ان یکون فاعلا بالفعل المذکور آپ نے فرمایا فاعل مقدم نہیں ہوتا. ہشام شاہ کہتے کوفی ہے نا وہ کہتے یہ فاعل ہوگا کس کا؟ اس فعل کا المذکور جو ذکر ہوا ہے. کہاں ذکر ہوا ہے؟
کہتے ہیں مثلا پہلے مثال میں استجارک، دوسرے مثال میں خافت، تیسرے میں انشقت، ٹھیک ہے، التقدیم و تاخیر، فاعل مقدم ہو گیا اور فعل مؤخر ہو گیا۔ مستدلین علی جواز ذالک، کوفے والے بھی ضد نہیں چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم عربی اشعار میں سے کوئی شعر آپ کو بیان کر کے دیتے ہیں جس میں فاعل مقدم ہو گیا تو پھر آپ کو تو ماننا پڑے گا نا۔ مستدلین، در حالی کے کوفیوں نے استدلال کیا علی جواز ذالک، فاعل کے مقدم ہونے پر، بنحو قول زبا، اب زبا ہے ذبا ہے برحال اس کے قول کے مطابق، ما للجمال مشیہن وعیدن اجندلن یحملن ام حدیدہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ شاہد مثال کیا ہے، فی من رفع مشیہن، ہم نے تو مشیہن کو منصوب پڑھ دیا تو پھر گویا کہ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ جو مشیہن پڑھتے ہیں، وذالک عند الجماعت مبتدأ، ایک جماعت کے نزدیک یہ مشیہن جو ہے کہ مرفوع جب پڑھیں گے تو یہ مبتدا ہوگا، حذف خبرہ، اس کی خبر کو کیا کیا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے، وبقی معمول الخبر، اور خبر کا معمول وعیدن باقی رکھا گیا، ٹھیک ہے، ہاں خبر کا معمول، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کان مشیہن وعیدن، مشیہن جو ہے کیا ہے، اب اس کو مبتدا مانے تو پھر آپ کان نہیں، پھر کوئی اور فعل لے آئیں گے، کیونکہ کان آئے گا پھر تو اس کو مبتدا کا نام دینا بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ مشیہن یکون وعیدن او یوجد وعیدن، ٹھیک ہے، یکون کو بھی اگر آپ کیا لیں، تام لیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جناب۔ ولا یکون بدل بعض من الضمیر، اچھا اگر کوئی شخص کہے کہ مشیہن جو ہے کیا ہے، یہ بدل بعض ہے، کس کا، ایک ضمیر کا، وہ ضمیر ہے کہاں، المستتر فی الظرف، وہ ضمیر مستتر ہے کس میں، ظرف میں، کون سا ظرف بیٹا، للجمال، کہتے ہیں جار مجرور ہے، جس طریقے سے فعل میں ضمیر ہو سکتی ہے ایسے ظرف میں بھی ضمیر ہو سکتی ہے، جار مجرور میں بھی ضمیر ہو سکتی ہے۔ کما کان فی من جرہ بدل اشتمال من الجمال، بھائی اس کو بعد نے رفع دیا ہے، ٹھیک ہے، بعد نے اس کو جو ہے جر دیا ہے، البتہ فی من جرہ بدل اشتمال، جو اس کو بدل اشتمال مانتے ہیں کس کا، جمال کا، جمال مجرور ہے لام کی وجہ سے تو اس کا بدل بھی کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا، لأنہ عائد علی الاستفہامیہ، اس لیے کہ پھر مشیہن میں بھی کوئی ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے ماں کی طرف، یا یوں کہیں لأنہ، یہ جو آپ ظرف میں ضمیر مان رہے ہیں یہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف، ماں کی طرف۔ ومتى ابدل اسم من اسم استفہام، اور جب کوئی اسم بدل آتا ہے اسم استفہام کا، یعنی یہاں پر فرض کریں ہم مشیہن کو بدل لاتے ماں کا تو ماں استفہامیہ ہے، وجب اقتران البدل بحمزۃ الاستفہام، واجب ہوتا ہے کہ بدل کے ساتھ حمزہ استفہامیہ لگا ہوا ہو، بدل اشتمال کی بات ہے، یہ حمزہ استفہامیہ نہیں ہے، بس یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ حُکْمُ ضمیر الاستفہام، بھائی جیسے استفہاموں کا بدل ہو تو اس پر حمزہ ہو، اسی طریقے سے اگر استفہام کی ضمیر ہو، یہاں پر تو یہ ڈائریکٹ ماں کا بدل نہیں ہے، یہ ضمیر کا بدل ہے اور ضمیر پلٹ رہی ہے ماں کی طرف، تو گویا کہ ضمیر بھی کس کی ہو گئی، استفہام کی ہو گئی، تو اس ضمیر کے بدل میں بھی جو ہے حمزہ ہونا چاہیے۔ وَلِأَنَّهُ لَا ضَمِيرَ فِيهِ رَاجِعٌ إِلَى الْمُبْدَلِ مِنْهُ، اور دوسرا ہم اس مثال کو بدل والی اشتمال والی کو نہیں مانتے، کون کہتا ہے کہ ضمیر ہے، للجمال میں ضمیر ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ بدل میں کوئی ضمیر ہو جو مبدل منہ کی طرف ہو پلٹے، یا ہم مشیہن میں کوئی ضمیر ہی نہیں مانتے ہیں، جب نہیں مانتے ہیں تو نتیجے میں وہ رابطہ نہیں ہو سکے گا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بدل والی بات ٹھیک نہیں رہے گی۔ وَمِنَ الْوَهْمِ فِي الثَّانِي، دوسری بات یہ تھی کہ جملہ اسمیہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں اس میں وہم ہوا ہے، ٹھیک ہے، کس کو، بہت سارے مولویوں کو،
تجویز و کثیر من النحوین، بھائی تجویزوں کو میں نے مرفوع پڑھا، من الوہم کو خبر مقدم مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کثیر من النحوین اشتغال، شاہ صاحب اشتغال کو منصوب کیوں پڑھا؟ تجویز کا بیٹا مفعول ہوگا۔ بہت سے مولوی نے جائز قرار دیا کس کو؟ اشتغال کو، فی نحو، اس قسم کی مثال میں خرج تو فَإِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ أَمْرٌ، اب ہم تو زیدن پڑھ رہے ہیں، اگر باب اشتغال میں مانیں گے فَإِذَا زَيْدًا، ٹھیک۔ وَمِنَ الْعَجَبِ، کہتے ہیں ان نحویوں سے ہمیں اتنا تعجب نہیں ہوتا۔ ابن حاجب وہ بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ اجاز ذالک فی کافیت ہی، اشتغال کی اجازت دی ہے اپنی کتاب کافیہ میں، مع قولہ فیہا فی بحث ظروف، جبکہ ابن حاجب نے کہا ہے فی ذالک کافیہ میں، ٹھیک ہے، ظروف والی بحث میں، ٹھیک۔ وقد تکون للمفاجأۃ فیلزم المبتدأ بعدہا، کبھی کبھی اذا مفاجات کے لیے ہے اور پھر لازم ہے اس کے بعد مبتدا ہو، جبکہ باب اشتغال مانیں گے تو باب اشتغال میں ویسے مبتدا تو ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ متضاد انہوں نے باتیں کہہ دی ہیں۔ بس فیضا زیدن کو آپ مبتدا مان کر یضربہ کو خبر مانیں، پھر تو ہمارے قانون کے مطابق ہے کہ جملہ اسمیہ اذا کے بعد آ گیا، لیکن اگر باب اشتغال کا کھاتہ کھولتے ہیں تو بظاہر بھلی زید اسم ہو، لیکن یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا اور یہ اشتباہ ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔